حضرت حارث بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی صحرائی علاقے میں سفر فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور آپ کے جلوم شمع رسالت کے پروانوں کی ایک کثیر تعداد تھی۔ اثناء سفر میں حضور کو کچھ خیال آیا اور آپ نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو پانی تلاش کرو ورنہ صبح تشنہ لب اٹھو گے۔ حضور کا ارشاد سن کر لوگ چونک پڑے اور پانی کی تلاش میں دور دور تک پھیل گئے، لیکن ایک صاحب آپ کو تنہا چھوڑنا گوارا نہ کیا اور وہ حضور کی سواری کے ساتھ ساتھ رہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر محو قاف تھے۔ جب آپ اونگ میں کسی طرف جھکتے تو وہ صاحب برق رفتاری سے آگے بڑھ کر ٹیک لگا دیتے۔ ایک دفعہ اونگ زیادہ گہری ہو گئی اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ نصیب دشمنا آپ کہیں گر نہ پڑے۔ ان صاحب نے آگے بڑھ کر پوری قوت کے ساتھ سہارا دیا۔ مان آپ بیدار ہو گئے اور فرمایا، کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو حضور نے پوچھا، کب سے میرے ساتھ ہو؟ عرض کیا، غروب آفتاب کے وقت سے۔ سرور عالم ان کا جواب سن کر خوش ہوئے اور دعا دی، اللہ تمہارا نگہبان رہے جس طرح تم نے اس کے رسول کی نگہبانی کی۔ یہ صاحب رسول جن کے اخلاص عمل کی خیر الخلائق فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین فرمائی اور جن کے لیے لسان رسالت سے حفظک اللہ کے الفاظ ادا ہوئے، حارث بن ربیع انصاری تھے جو تاریخ میں اپنی کنیت ابو قتادہ سے مشہور ہیں۔ سیدنا ابو قتادہ حارث بن ربیع کا تعلق قبیلے قدرت کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ والدہ کا نام کبشہ بنت مظہر تھا، وہ بھی بنو سلمہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو قتادہ کو بہترین شہ سوار قرار دیا تھا، اس لیے وہ فارس رسول اللہ کے شہ سوار کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ بعثت نبوی کے دوسرے یا تیسرے سال مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب انصار میں اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ کم سن تھے، تاہم اللہ نے انہیں فطرت سعید سے نوازا تھا۔ اہل سیار کا بیان ہے کہ وہ کم سنی ہی میں بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد کسی وقت مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ اس طرح ان کو انصار کے سابقین اسلام میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہو گئی تھی۔ غزوہ بدر میں عمر کم ہونے کی بنا پر شرکت نہ کر سکے۔ اس کے بعد احد، خندق، حنین وغیرہ تمام غزوات نبوی میں جام بازانہ شریک ہوئے اور ہر معرکے میں اپنی شجاعت کی دھاک بٹھا دی۔ وہ ایک نہایت اچھے شہ سوار تھے اور نیزہ بازی اور شمشیر زنی میں بھی کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ عہد رسالت ان کے بھرپور شباب کا دور تھا۔ جوانی کے گرم خون نے ان کے رگ و ریشے میں غضب کی چستی بھر دی تھی اور وہ انصار میں ایک دلاور صف شکن کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، اس لیے حضور کے ذرا سے اشارے پر ہر وقت جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے۔ ربیع الاول 6 ہجری میں عینیہ بن حسین فزاری نے 40 سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے چند میل دور چشمے ذی قرب کے قریب غابہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور گلہ بان حضرت زر بن ابو ذر غفاری کو شہید کر کے حضور کی 20 شیردار اونٹنیاں ہانک کر لے چلا۔ اتفاق سے حضرت سلمہ بن الاکوع اور حضور کے غلام حضرت رباح گھوڑے پر سوار وہاں آ نکلے۔ حضرت سلمہ ایک ماہر قدر انداز اور بلا کے تیز رفتار تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو غیرت دینی نے انہیں شعلے جوالا بنا دیا۔ پہلے تو ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ کر مدینے کی طرف منہ کر کے یا صباحا کا نعرہ لگایا۔ اہل عرب یہ نعرہ مصیبت کے وقت مدد مانگنے کے لیے لگایا کرتے تھے۔ اس کے معنی تھے، اے صبح کی مصیبت، اے صبح کی مصیبت۔ پھر حضرت رباح کو گھوڑے پر سوار کر کے
حضور کو اطلاع دینے کے لیے مدینہ روانہ کیا اور خود اکیلے ہی درختوں کی آڑ لے کر چھاپا ماروں پر پتھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی، یہاں تک کہ وہ اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مدد لے کر پھر آدھم کے حضرت سلمہ مقابلے پر ڈٹے رہے، لیکن ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ ادھر اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی سرور عالم نے مسلمانوں کو غارت گروں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ حضور کا ارشاد پاتے ہی حضرت ابو قتادہ، مقداد بن الاسود اور محرز بن نزلہ اکرم اسدی گھوڑوں پر سوار ہو کر برق رفتاری سے جائے واردات پر پہنچے۔ بنو فزارہ کے لٹیرے مسلمان شہ سواروں کو دیکھ کر بھاگے، لیکن حضرت اکرم نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت سلمہ نے ان کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر روکا کہ جلدی نہ کرو اور رسول اللہ اور صحابہ کے آنے تک صبر کرو، لیکن حضرت اکرم نہ مانے اور جوش شجاعت میں آگے بڑھتے گئے۔ عبد الرحمن فزاری ان کا مزاحم ہوا۔ اکرم نے اس پر اپنے نیزے سے بھرپور وار کیا، اس کا گھوڑا ہلاک ہو گیا، لیکن وہ خود بچ گیا اور اپنے نیزے سے حضرت اکرم کے سینے کو چھید ڈالا۔ وہ شہید ہو کر فرش خاک پر گرے تو ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ عین اس وقت ابو قتادہ اپنا گھوڑا دوڑاتے وہاں پہنچ گئے۔ حضرت اکرم کو خاک و خون میں غلطاں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اپنے نیزے سے عبد الرحمن پر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ آنن فانن جہنم واصل ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے پلک جھپکنے میں حضرت اکرم کا بدلہ لے لیا۔ اسی اثنا میں حضرت سلمہ اور مقداد بھی ان سے آ ملے اور ان تینوں سرفروشوں نے لٹیروں کو اپنے نیزوں کی نوکوں پر رکھ لیا۔ جب حضور کے بھیجے ہوئے کچھ اور سوار بھی پہنچ گئے تب بدتینت لٹیرے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن شہ سواران اسلام نے غروب آفتاب تک ان کا تعاقب جاری رکھا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد واپس ذی قرد پہنچے تو وہاں سرور عالم کو 500 مسلح جانثاروں کے ساتھ موجود پایا۔ حضور نے سارا واقعہ سن کر حضرت ابو قتادہ، سلمہ بن الاکوع، مقداد اور دوسرے مجاہدین کی جانبازی کی تحسین فرمائی اور حضرت ابو قتادہ کے بارے میں فرمایا، آج ابو قتادہ ہمارے بہترین سوار تھے۔ ذی قعدہ 6 ہجری میں حضرت ابو قتادہ کو بیت رضوان میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا اور وہ اس مقدس گروہ میں شامل ہو گئے جسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب شجر کہہ کر پکارا اور واضح الفاظ میں اپنی خوشنودی اور جنت کی بشارت دی۔ شعبان 8 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو غطفان نے نجد کے ایک مقام قزرہ میں اجتماع کیا ہے اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بنو غطفان پیشہ ور رہزن تھے اور مسلمانوں سے ان کو خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی مدینے کے نواح میں کئی بار چھاپے مار چکے تھے۔ حضور نے 15 آدمیوں کا ایک دستہ دے کر حضرت ابو قتادہ کو ان کی گوش شمالی کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ نے مدینے سے قزرہ کا فاصلہ چھپ چھپا کر ایسی ہوشیاری سے طے کیا کہ دشمن کے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اچانک غطفانی مفسدوں کے سر پر جا پہنچے تو وہ بوکھلا اٹھے۔ بعض لوگوں نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن جلد ہی ہمت ہار کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو قتادہ کو کثیر مال غنیمت ہاتھ لگا جس میں بہت سے قیدیوں کے علاوہ 2000 بکریاں اور 200 اونٹ بھی تھے۔ انہوں نے اس کا خمس نکال کر باقی سب مجاہدین میں بحصہ مساوی کر دیا۔ اس واقعے کو سریہ محارب سے مسموم کیا جاتا ہے۔ 2 ہفتوں میں اس مہم سے فارغ ہو کر حضرت ابو قتادہ مدینہ پہنچے تو حضور نے چند دن کے بعد انہیں 8 آدمیوں کا ایک جتھا دے کر بطن عقم کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ مقام مدینے سے 3 منزلوں کے فاصلے پر مکہ کے راستے پر واقع ہے۔ اس وقت حضور مکہ پر پرچم توحید لہرانے کا پختہ ارادہ فرما چکے تھے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ مشرکین مکہ کو اچانک جا لیا جائے۔ اس مہم کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ اس طرف متوجہ رہیں اور مکے پر لشکر کشی کا کسی کو خیال نہ آئے۔ حضرت ابو قتادہ اپنی جمعیت کے ساتھ ذی قشت کے مقام پر پہنچے تو انہیں اطلاع ملی کہ سرور عالم نے
فدائیان حق کے ایک لشکر کے ساتھ مکے کی جانب کوچ کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ اپنے ساتھیوں کو لے کر سقیہ کے مقام پر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس طرح انہیں ان 10,000 نفوس قدسیہ میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہو گیا جنہوں نے مرکز عرب مکے پر علم اسلام بلند کر کے سارے عرب پر ہیبت حق طاری کر دی۔ فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں حنین کا خونریز معرکہ پیش آیا۔ لڑائی کے آغاز میں بنو حوازن کے ماہر قدر اندازوں نے اپنی کمی گاہوں سے ایسی شدت کی تیر باری کی کہ مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور جنگ احد کا سا منظر قائم ہو گیا۔ اس نازک موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عزم و استقامت کا کوہ گراں بن کر میدان جنگ میں کھڑے رہے۔ صرف چند جانثار آپ کے پاس موجود تھے، جن میں سے ایک حضرت ابو قتادہ تھے۔ وہ شروع سے آخر تک معرکے کارزار میں داد شجاعت دیتے رہے۔ لڑائی میں ایک موقع ایسا آیا کہ ایک مشرک اور مسلمان ایک دوسرے سے نبرد آزما تھے۔ ایک دوسرے مشرک نے مسلمان پر پیچھے سے حملہ کرنا چاہا۔ حضرت ابو قتادہ فوراً بجلی کی طرح لپکے اور اس مشرک پر اپنی تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کا ہاتھ کٹ کر دور جا پڑا۔ وہ بڑا شیزور اور تنومند آدمی تھا۔ دوسرے ہاتھ سے حضرت ابو قتادہ کو لپٹ گیا اور اس زور سے دبایا کہ انہیں بے بس کر دیا، لیکن آدمی باہمت تھے۔ موقع پا کر اپنا خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ کر جہنم واصل کر دیا اور خود دوسری طرف چل دیے۔ مکے کے ایک شخص جو اس معرکے میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابو قتادہ پرے ہٹ گئے ہیں، تو انہوں نے مقتول مشرک کا سامان اتار کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اسی اثنا میں دوسرے مسلمان بھی پلٹ پڑے اور مشرکین کو اپنے نیزوں اور تلواروں پر رکھ لیا۔ جلد ہی مشرکین کے نامرادی چاٹنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مظفر و منصور کر دیا۔ لڑائی کے بعد رسول اکرم نے اعلان فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی مشرک کو قتل کیا ہے وہ ثبوت پیش کرے تو مقتول کا سامان اسی کو دلایا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ نے اٹھ کر کہا، میں نے ایک مشرک کو قتل کیا ہے، کون ہے جو میری بات کی تصدیق کرے؟ لوگ خاموش رہے۔ انہوں نے یہ اعلان 3 بار کیا لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر سرور عالم نے فرمایا، ابو قتادہ کیا بات ہے؟ انہوں نے سارا قصہ بیان کیا تو ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ سامان میرے پاس ہے لیکن ابو قتادہ کو راضی کر کے مجھے دلوا دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، یہ انصاف سے بعید ہے کہ مشرک کو مارے تو خدا کا شیر اور اس کے مال پر قبضہ جمائے مکے کا ایک قریشی۔ رحمت عالم نے حضرت ابو بکر صدیق کی رائے سے اتفاق فرمایا اور وہ سامان حضرت ابو قتادہ کو دلوا دیا۔ انہوں نے اسے فروخت کر کے بنو سلمہ کے محلے میں ایک باغ خرید لیا۔ 11 ہجری میں سرور کائنات نے رحلت فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق مسند خلافت ہوئے تو آنن فانن سارے عرب کو فتنے ارتداد نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ صدیق اکبر نے اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے مختلف علاقوں کی طرف 11 لشکر بھیجے۔ حضرت ابو قتادہ اس لشکر میں شامل ہو گئے جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ حضرت خالد نے پہلے تو طلیحہ بن قویلد صدی کو شکست دی اور پھر بطاح پہنچ کر مالک بن نویرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ مالک نے چند دن پہلے صباح بنت حارث جھوٹی نبوت کے دعوے دار کا ساتھ دیا تھا، لیکن بعد میں وہ اسلام کا دم بھرنے لگا تھا۔ حضرت خالد نے مسلمانوں کی ایک جماعت علاقے کے مختلف دیہاتوں کی طرف بھیجی اور اسے ہدایت کی کہ جس بستی میں پہنچو وہاں پہلے اذان دینا، اگر جواب میں اس بستی کے لوگ بھی اذان دیں تو ان سے کوئی تعرض نہ کرنا، اور اگر کوئی جواب نہ دیں یا تمہاری مزاحمت کریں تو ان سے جنگ کرنا۔ یہ جماعت گشت کرتی ہوئی مالک بن نویرہ کی بستی کے قریب پہنچی اور اذان دی تو بستی کے رد عمل کے بارے میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جواب میں ہم نے اذان کی آواز سنی ہے، دوسروں کا بیان یہ تھا کہ بستی والوں نے کوئی جواب نہیں دیا، چنانچہ انہوں نے مالک بن نویرہ اور اس کے چند ساتھیوں کو گرفتار کر کے اسلامی لشکر میں پہنچا دیا۔
حضرت خالد کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ سردست ان کو زیر حراست رکھو، کل صبح ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ رات کو سخت سردی تھی۔ حضرت خالد نے لشکر میں اعلان کرایا کہ رافعوا اسراکم، یعنی اپنی قیدیوں کو حرارت پہنچاؤ۔ بعض عرب قبائل کی زبان میں ان الفاظ کے یہ معنی بھی ہو سکتے تھے کہ اپنے قیدیوں کو قتل کر دو۔ مشہور صحابی حضرت زرار بن عزور نے یہی سمجھا اور مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر ڈالا۔ حضرت ابو قتادہ کو ان لوگوں کا قتل سخت ناگوار گزرا۔ ان کا خیال تھا کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان کی آواز آئی تھی، اس لیے وہ معافی کے مستحق تھے۔ چنانچہ وہ ناراض ہو کر سیدھے صدیق اکبر کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے اور خالد بن ولید کی شکایت کی کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو مدینہ منورہ بلا کر جواب طلبی کی۔ انہوں نے سارا واقعہ بلا کم و کاست عرض کر دیا۔ صدیق اکبر نے ان کا عذر قبول کر لیا۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے حضرت قتادہ کے موقف کی تائید کی اور حضرت خالد کو معزول کرنے کا مشورہ دیا، لیکن صدیق اکبر نے فرما کر معاملہ ختم کر دیا کہ میں اس تلوار کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے کفار پر کھینچا ہو۔ عہد صدیقی کے بعد حضرت ابو قتادہ کا نام حضرت علی کے دور خلافت میں نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ عہد فاروقی کے کسی جہاد میں انہوں نے حصہ لیا یا نہیں، کتب سیار اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ ممکن ہے یہ زمانہ انہوں نے خاموشی سے مدینہ منورہ میں گزارا ہو، کیونکہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی تھی جو امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے ایما پر مدینہ منورہ میں بالاستقلال مقیم رہی۔ حضرت علی نے حضرت ابو قتادہ کو مکے کی عمارت پر فائز کیا، لیکن کچھ عرصہ ان کی جگہ قاسم بن عباس کو یہ عہدہ تفویض کیا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت ابو قتادہ حضرت علی کی طرف سے شریک ہوئے۔ 38 ہجری میں خوارج سے مقابلہ پیش آیا۔ نہروان کے مقام پر خوارج اور لشکر مرتضوی کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ اس لڑائی میں حضرت ابو قتادہ کو حضرت علی مرتضیٰ نے پیدل فوج کا افسر بنایا۔ انہوں نے اپنے شجاعانہ حملوں سے خوارج جیسے سخت جنگجوؤں کا منہ پھیر دیا اور اس وقت بھی ثابت قدم رہے جب خوارج کے پے در پہ خوفناک حملوں سے فوج مرتضوی کے سواروں کے قدم جگمگا گئے۔ حضرت ابو قتادہ، قیس بن سعد، قیس بن معاویہ اور ان جیسے دوسرے جانبازوں نے اپنی سرفروشی سے صورتحال کو سنبھال لیا اور شدید لڑائی کے بعد خارجی لشکر کے پرخچے اڑا دیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ نے حضرت علی کے دور خلافت 40 ہجری میں وفات پائی، لیکن امام بخاری کا بیان ہے کہ انہوں نے 50 ہجری اور 60 ہجری کے درمیان کسی وقت سفر آخرت اختیار کیا۔ علامہ ابن سعد نے لکھا ہے کہ وفات کے وقت ان کے 4 بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ، معبد، عبد الرحمن اور ثابت ہے۔ ان کی اہلیہ سلافہ مشہور صحابی حضرت براء بن معرور انصاری کی صاحبزادی تھی اور خود بھی صحابیہ تھی۔ حضرت ابو قتادہ کا شمار فضلہ صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان سے 170 احادیث مروی ہیں جن کے راویوں میں بہت سے اکابر صحابہ و تابعین شامل ہیں۔ سیدنا حضرت ابو قتادہ اکابر صحابہ کی اس مقدس جماعت کے رکن ہیں جن کی جلالت قدر اور عظمت کردار کے سامنے آسمان کی رفتیں ہیچ ہیں۔ ان کی کتاب سیرت کے نمایاں ابواب سبقت فی الاسلام، شوق جہاد اور حب رسول، شجاعت و بصالت، جذب اخوت اسلامی، ایثار، رحم دلی اور سادہ مزاجی تھے۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ نے ایک دفعہ کسی صاحب کو قرض حسنہ دیا۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد اپنی رقم واپس مانگنے گئے تو وہ صاحب چھپے رہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک دن گئے تو گھر پر موجود تھے، آواز دی تو وہ خاموش رہے۔ اتنے میں ان کا کمسن بچہ باہر آیا۔ اس نے پوچھنے پر بتایا کہ گھر میں ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ بلند آواز سے کہا، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ کھانا کھا رہے ہو، اب نکل آؤ، چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
وہ صاحب باہر آئے تو پوچھا، میں بار بار آتا ہوں اور تم ملنے سے گریز کرتے ہو، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اپنی مصیبت کا ذکر دوسروں کے سامنے کرنا مناسب نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی مصیبت دنیا سے چھپاتا تھا، مجھ پر پیغمبری وقت آن پڑا ہے، سخت تنگ دست ہوں اور اہل و عیال کی پرورش بھی بڑی مشکل سے کر رہا ہوں، میرے پاس کچھ ہوتا تو کبھی کا خرچ چکا دیتا۔ حضرت ابو قتادہ نے پوچھا، کیا خدا کی قسم واقع تمہارا یہی حال ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت ابو قتادہ کی آنکھوں سے بے اختیار سیل اشک رواں ہو گیا اور بولے، خدا کی قسم میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، جاؤ میں نے اپنا قرض معاف کیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم کے سامنے ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کہ مرنے والے پر کچھ قرض تو نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صرف 2 دینار اس پر قرض ہے۔ حضور نے پھر پوچھا، اس نے کچھ ترکہ بھی چھوڑا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، تم لوگ نماز پڑھ لو، میں قرضدار کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ حضرت ابو قتادہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ اگر مرنے والے کا قرض میں اپنے پاس سے ادا کر دوں تو پھر آپ نماز پڑھا دیں گے؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابو قتادہ نے اسی وقت جا کر مرحوم مسلمان کا قرض ادا کر دیا اور حضور کو اطلاع دی۔ اب آپ کو اطمینان ہو گیا اور آپ نے جنازہ طلب کر کے نماز پڑھائی۔ حضرت ابو قتادہ ایک دفعہ اپنے شادی شدہ بیٹے کے ہاں گئے، نماز کا وقت آیا تو بہو نے وضو کے لیے پانی رکھا، اتنے میں ایک بلی آئی اور وضو کے برتن میں منہ ڈال کر پانی پینے لگی، اور کوئی ہوتا تو بلی کو مار بھگاتا، لیکن حضرت ابو قتادہ نے پانی کے ظرف کو اور جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے اپنی پیاس بجھا سکے۔ نظر اٹھائی تو دیکھا کہ بہو حیرت سے تماشا دیکھ رہی ہے۔ فرمایا، بیٹی اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی نجس جانور نہیں ہے، یہ تو گھروں کی آنے جانے والی ہے۔ سادہ مزاجی کی ایک کیفیت تھی کہ بالوں میں کبھی کبھار کنگھی کرتے تھے، حالانکہ گردن تک بال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے ان کو پراگندہ موت دیکھا تو فرمایا، ابو قتادہ اپنے بالوں کو درست کرو، آدمی اپنے بالوں کی قبر گیری نہ کر سکے تو سر منڈوا لے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ کے سفر میں حضور کے ہم رکاب تھے، اثناء راہ میں کچھ ساتھیوں کو لے کر نکل گئے اور قریب ایک پہاڑی پر چڑھ گئے، وہاں ایک گورخر نظر پڑا۔ چونکہ ساتھی احرام باندھ چکے تھے اس لیے نیزہ لے کر اکیلے ہی گورخر کے پیچھے بھاگے اور اسے شکار کر کے ہی دم لیا۔ کسی ساتھی نے اس کے اٹھانے میں بھی مدد نہ کی اور اکیلے ہی اس کو اٹھا کر لائے اور خود ہی اس کا گوشت پکایا۔ کچھ اصحاب نے اس کے کھانے سے اجتناب کیا تو حضرت ابو قتادہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کا کھانا جائز ہے، تم لوگ ضرور کھاؤ، خدا نے تمہارے لیے ہی بھیجا ہے، اور اگر ہو سکے تو میرے لیے بھی لاؤ۔ حضرت ابو قتادہ حضور کا ارشاد سن کر بہت خوش ہوئے اور شکار کا گوشت آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت ابو قتادہ بڑے بلیغ پیرائے میں لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دیا کرتے، فرمایا کرتے تھے، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کو پانی پلا رہا ہو اس کو چاہیے کہ خود سب سے آخر میں پیے، کوئی شخص دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے اور پانی کے برتن میں پھونک نہ مارے۔ اس طرح انہوں نے خیر الخلائق کے بہت سے ارشادات امت تک پہنچائے جن پر عمل کرنے سے دین اور دنیا کی فلاح نصیب ہو سکتی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔